لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. الحمد لله الذي علا في توحده، ودنا في تفرده، وجل في سلطانه، وعظم في أركانه، وأحاط بكل شيء علما، وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على رسول الثقلين، جد الحسن والحسين، مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، وقوله الحق، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين. سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ مطالب بیان کیے جائیں گے. جیسا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہے، 40 کے ایام ہیں، زائرین کا ہجوم ہے، شوق زیارت میں لوگ جوق در جوق چلے آ رہے ہیں. اگرچہ اس سال وبا کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے اجازت نہیں ملی مومنین کو کہ وہ سید الشہداء کے دربار میں حاضر ہوں، لیکن ان کے دل یقیناً کربلا میں ہے. ان سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے آئیے امام حسین کے حقیقی وارث اور حقیقی عزادار، جو صبح و شام پردہ غیب میں اپنے جد کے لیے آنسو بہاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. اور امید ہے کہ پروردگار ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں ہمیں امام حسین کی معرفت عنایت فرمائے، اور ہمارے وقت کی امام کی معرفت اور آشنائی کی توفیق دے، تاکہ ہم اس قابل بن سکیں کہ جب حسین زمانہ، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائے تو ہم اس قابل ہوں، ہمارے اندر وہ استعداد اور وہ لیاقت پائی جاتی ہو کہ امام کہیں کہ یہ میرا ناصر و مددگار ہے. ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آخر میں ندا بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، اور اپنے اطراف میں کسی کو نہ پایا تھا، ہمارا امام بھی غریب و تنہا رہے. نہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے، استعداد پیدا کرنی ہے، اور وہ استعداد اس طریقے سے پیدا ہوگی کہ جو اہل بیت نے راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلنا ہے. دنیا کی رنگین مزاجیوں میں اور اس کی چمک دمک میں کھو نہیں جانا ہے.
اس لیے کہ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور اہل بیت کے یہی شیوا رہا ہے۔ بہترین زندگی اور بہترین رہن سہن زندگی کے آداب وہی ہیں جو سیرت اہل بیت ہے، جو اہل بیت کا شیوا رہا ہے، جو اہل بیت کا راستہ ہے، وہی راستہ حق کا راستہ ہے، اور وہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے، اور وہی راستہ خدا تک لے کے جائے گا، اور وہی راستہ دیندار انسان کو بنائے گا، اور وہی راستہ انسان کو عزت دیتا ہے، کرامت دیتا ہے، ہر خوبی دیتا ہے، انسان کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے، پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت نے جو راستہ بتایا ہے وہ راستہ غیب کے علم سے بتایا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے یہ منصوص ہیں، بھیجے ہی گئے ہیں اس لیے کہ ہدایت دے انسانوں کو، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کا ہاتھ تھام کر راہ راست پر لے آئے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے پاس تو ایسے ایسے نور ہیں، ایسے ایسے دروازے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کے پاس ایسا نور نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی قسمت پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہدایت کے 14 راستے ہیں۔ پیغمبر اسلام ہو، امیر المومنین ہو، جناب زہرا ہو، یا بقیہ کے 11 ائمہ آپ کی اولاد میں سے ہوں، سب کا راستہ ایک راستہ ہے، اور سب کا راستہ پروردگار تک لے کر جاتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے شوق زیارت میں لوگ جوق دوڑ جوق چلے آ رہے ہیں، اگرچہ حکومتوں نے اجازت نہیں دی عام طور سے کہ لوگ اس سال کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں، لیکن یقیناً میں کہتا ہوں آپ کے دل یہیں پر ہیں، آپ وہیں سے اگر سید الشہداء کو آواز دیں گے تو یقیناً امام حسین آپ کی آواز سن رہے ہیں، اور آپ کی آواز پر لبیک کریں، اس لیے کہ ایک فرشتہ معمور ہے جسے فطرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فطرس کو جب امام حسین علیہ السلام کے دربار سے شفا ملی تھی تو ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو اس بات پر معمور کر لیا تھا اور وقف کر دیا تھا کہ جب بھی دنیا میں کہیں بھی امام حسین علیہ السلام اور سرکار سید الشہداء کا کوئی محب، کوئی چاہنے والا، کوئی عزادار دنیا کے جس گوشے سے بھی امام حسین کو آواز دے گا اور سلام کرے گا تو اس کی آواز کو، اس کے سلام کو سید الشہداء علیہ السلام تک پہنچائے گا۔ آپ پیچھے امام حسین علیہ السلام سرکار سید الشہداء کا روضہ مبارک ہے، آپ زیارت بھی کرتے رہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے قضاء حاجت بھی طلب کرتے رہیں۔ اور سید الشہداء کو وہ مقام ہے کہ اگر اس ہستی کو پروردگار کی بارگاہ میں واسطہ بنایا جائے، وسیلہ قرار دیا جائے، تو یقیناً پروردگار کی بارگاہ سے کوئی حاجت رد نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ امام حسین کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ امام حسین ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت کا چراغ دنیا میں بہت سے ہوتے ہیں، لیکن جو امام حسین کو تشبیہ دی گئی ہے وہ ہدایت کے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہدایت کے لیے بھی نور کی ضرورت ہے، پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے، تو جو ہدایت چاہتا ہے امام حسین کے نور سے متمسک ہونا پڑے گا، امام حسین کو وسیلہ قرار دینا پڑے گا پروردگار کی بارگاہ میں۔ اور اسی طریقے سے سید الشہداء کے لیے ارشاد ہوا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ کشتی کی خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ دریا میں چل رہی ہو، لوگ اس پر سوار ہوتے ہیں تو ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اس کشتی میں بیٹھے ہیں لہٰذا ڈوبیں گے نہیں، کسی طریقے سے یہ ہمیں منزل پر پہنچا دے گی، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گی، اور ہم کنارے تک پہنچ جائیں گے اور ڈوبیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام بھی نجات کی کشتی ہے، اور نجات کی کشتی دریا پار کرانے والی کشتی نہیں بلکہ انسان کو گمراہی سے نجات دینے والی کشتی امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال آئے گا کہ
ہمارا تو عقیدہ ہے ہم جس امام سے بھی توسل کریں اور جس کو بھی واسطہ قرار دیں پروردگار کی بارگاہ میں وہ مقبول و منظور ہوگا، اور پروردگار اس کے وسیلے سے ہماری دعا ضرور قبول کرے گا اور رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ تمام ہستیاں اہل بیت کی پروردگار کی بارگاہ میں عظیم ہے، عظیم المرتبت ہے۔ تو یہی سوال ایک مرتبہ راوی نے چھٹے امام سے کر لیا، مولا آپ نے سنا ہے روایت میں کہ آپ کے جد سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کے چراغ، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے، لیکن کیا آپ نجات کی کشتی نہیں ہے؟ کیا آپ ہدایت کے چراغ نہیں ہے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کلنا سفن النجات، کہ ہم سب کے سب اہل بیت، جتنے بھی اہل بیت ہیں، جتنے بھی معصوم ہیں، جتنے بھی ائمہ ہیں، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، ولیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع، لیکن ہمارے جد امام حسین کی کشتی سب سے زیادہ تیز چلنے والی ہے اور سب سے زیادہ وسیع ہے۔ امام حسین کی کشتی پر اگر کوئی سوار ہو اور آپ سے کوئی متمسک ہو تو سب سے تیز اور تیز رفتاری کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوگا اور جلد اسے ہدایت ملے گی، اور وسیع ہے سب سے، اوسع امام نے فرمایا، صرف تیز نہیں بلکہ اوسع، یہ اتنی وسیع ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو اس کشتی میں جگہ مل سکتی ہے۔ جان محترم، آج آپ دیکھیں سید الشہداء کے لیے کتنے فضائل ہیں، کیوں؟ یہ سب اس قربانی کا نتیجہ ہے، یہ اس ایثار کا نتیجہ ہے جو سید الشہداء علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں کیا۔ امام حسین نے اپنے لیے کیا چھوڑا؟ اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سب کچھ قربان کر دیا اپنے لیے۔ کیا کوئی اور ہوتا تو دین کو بچانے کے لیے اس طریقے سے کرتا؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام نے نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، صرف اپنی جان نہیں بلکہ اپنے اقربا کی بھی جان کی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ 6 ماہہ دودھ پیتے بچے کی بھی پرواہ نہیں کی، بس اس لیے کہ پروردگار کا دین بچ جائے اور میرے نانا کا دین بچ جائے، اس لیے قربانی دے دی، اور اس کے نتیجے میں پروردگار نے کیا عظمت بخشی ہے امام حسین سرکار سید الشہداء علیہ السلام کو، کہ روایت میں ملتا ہے کہ اگر لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین لماتوا شوقا وتقطعت انفسهم علیہ حسرات، کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے، لو یعلم الناس، اگر لوگ جان جائے، علم ہو جائے لوگوں کو، ما فی زیارت الحسین، کہ امام حسین کی زیارت میں کیا رکھا ہوا ہے، کتنی عظیم ہے یہ زیارت، لماتوا شوقا، تو شوق اور اشتیاق سے لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اور مر جائیں گے۔ امام حسین کی زیارت میں اتنی فضیلت ہے اور اتنی عظمت ہے، بہت سی چیزیں امام حسین کے لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیان نہیں کی گئی ہیں، ورنہ اگر وہ شوق اور وہ عظمت پتہ چل جائے تو لوگ واقعاً اپنے آپ کو مار لیں گے امام حسین کی زیارت کے لیے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اسی لیے ہے کہ امام حسین کی زیارت میں آپ دیکھیے رزق میں بھی اضافہ ہے، مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی پاکیزگی ملتی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں عظیم منزلت ملتی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے، اس لیے کہ امام حسین نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سب کچھ لٹا دیا۔ تو پروردگار کے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اب جو کچھ بھی پروردگار کے پاس ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو بھی عنایت کرے، اور وہ مرضی دے، وہ اختیار دے کہ امام حسین اپنے چاہنے والوں کو، اپنی پیروی کرنے والوں کو چاہے تو جنت میں داخل کرائیں اور اسے بہشت دیں۔ اسی لیے ہے کہ جب ذکر ہوا تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں سیاتی زمان علی امتی، اس طرح سے بھی وارد ہوا ہے، آخر زمان کا لفظ بھی وارد ہوا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سیاتی زمان علی الناس، کہ جس میں لوگ میرے فرزند حسین کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، سیاتی زمان علی الناس یاتون لزیارت ابنی الحسین،
اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو الا ومن زار ابنی الحسین، جس نے میرے فرزند حسین کی زیارت کی، کمن زارنی، اب اس سے بڑا جملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کون مسلمان ہوگا جو نہیں چاہتا ہوگا کہ پیغمبر اسلام کی زیارت کرے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس زمانے میں جو میرے فرزند میرے بچے حسین کی زیارت کے لیے آئے گا، جس نے اس کی زیارت کی، کمن زارنی، گویا اس نے میری زیارت کی ہے۔ دنیا کا کون مسلمان ہے، کون مومن ایسا ہے جو پیغمبر اسلام کا دیدار نہیں کرنا چاہتا ہو؟ پیغمبر اسلام کی زیارت کے ثواب اور عظمت سے مستفیض نہیں ہونا چاہتا ہو تو پیغمبر اسلام نے فرما دیا کہ اگر تم میری زیارت کا شوق رکھتے ہو تو میرے فرزند کی زیارت کرو، اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے فرزند کے راستے سے آؤ، میرے بچے امام حسین علیہ السلام کے راستے سے آؤ۔ اور پھر آگے کا جملہ بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی بڑا ہے، حیران کر دینے والا جملہ ہے اور بہت ہی با معرفت جملہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے فرزند کی زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی، کمن زار اللہ فی عرشہ، جس نے میری زیارت کی، گویا اس نے پروردگار کی زیارت کی عرش پر۔ بڑا عجیب جملہ ہے، بہت ہی حیران کر دینے والا اور معرفت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پروردگار تو دکھائی دینے والا چیز نہیں ہے، اور ہم اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے۔ رسول اللہ کی زیارت ممکن ہے، امام حسین کی زیارت ممکن ہے، یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی اللہ کی زیارت کرے؟ اس کی توجیہ اور اس کی تفسیر اس طریقے سے بیان کی گئی ہے، پیغمبر اسلام کی جو زیارت کرے وہ اللہ کی زیارت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں جو صفات پائے جاتے ہیں، رحمانیت اور رحم کے، اظہار کا، محبت کا، وہ پیغمبر اسلام میں آپ کو دیکھنے ملے گا، یعنی خدائی صفات کے جلوے پیغمبر اسلام میں آپ کو دیکھنے کے ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اگر فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہ خدا جسم و جسمانیت رکھتا ہے، نہیں، یہ تو شرک ہے۔ پیغمبر اسلام کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے میری زیارت کی، گویا اس نے اللہ کی زیارت کی، اور اللہ کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوصاف کو وہ دیکھے گا، اور جب اللہ کے اوصاف کو دیکھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار کن صفات کا حامل ہے، کن عظمت کا حامل ہے۔ اس لیے کہ ائمہ علیہم السلام، اہل بیت اطہار، پیغمبر اسلام اور جتنے بھی ہمارے امام معصوم ہیں، سب کے سب میں اللہ کی تجلیاں اور اللہ کے اوصاف بدرجہ اتم اور اکمل پائے جاتے ہیں۔ روئے زمین پر ان ہستی کے علاوہ کوئی دوسری ہستی ہے ہی نہیں کہ جن میں اللہ کا مظہر ہونے کا اور صفات پائے جانے کا کوئی دوسرا دعویٰ کر سکے۔ اس لیے کہ اہل بیت اطہار بھی پیغمبر اسلام کے وارث ہیں، پیغمبر اسلام سے علم لیا ہے۔ پیغمبر اسلام میں اگر رافت اور رحمت پائی جاتی تھی، بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، ان سے بڑا رحم و کرم کرنے والا، رحیم، کریم، اثار، جذبہ اثار اور محبت لوگوں سے کس طریقے سے اخلاق سے لوگوں سے پیش آتے تھے عطا کرنے میں، وہ سب کے سب خدائی مظہر ہے۔ جس طریقے سے خدا میں کوئی بخل نہیں پایا جاتا، ائمہ اطہار کے دربار سے بھی کوئی واپس نہیں لوٹتا تھا۔ جس طریقے سے پروردگار میں محبت ہے اپنے بندوں کے لیے، اسی طریقے سے پیغمبر اسلام میں، ائمہ اطہار میں بھی اپنی امت سے محبت اور اثار کا جذبہ موجود ہے۔ اس لیے کہ انہیں والد الشفیق کہا گیا ہے اور مہربان ماں کہا گیا ہے۔ تو پتہ چلا عزیزان محترم، پیغمبر اسلام اگر فرما رہے ہیں کہ جس نے میری زیارت کی، گویا اس نے اللہ کی زیارت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ کے ہیں اور اچھے صفات ہم تصور کر سکتے ہیں، رحمان ہو، رحیم ہو یا دوسرے اور صفات ہیں، قدرت ہو، علم ہو، وہ سب کے سب ائمہ اطہار میں نمایاں ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں
اتنی سفارش کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے راستے سے چلیں، اور اسی لیے شرط ہے کہ امام کا معصوم ہونا، کیونکہ اگر ان کے راستے سے جائیں گے، ان کے کمال کو دیکھیں گے، تبھی ہم خدا کی قدرت کو سمجھ پائیں گے، تبھی ہم خدا کے کمال کو سمجھ پائیں گے، اور اس کی عظمت کا اندازہ ہمیں ہو پائے گا۔ جب ہم ائمہ کے کمال کو دیکھیں گے اس وقت ہمیں اندازہ ہو پائے گا۔ سید الشہداء علیہ السلام کی ذات گرامی جو شہید ہو گئی، اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے یہ عظمت امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ امام کے ساتھ جتنے بھی اصحاب شہید ہوئے اور آپ کے اقربا فرزند شہید ہوئے، امام رضا علیہ السلام سے ملتا ہے، ابن شبیب کے لیے فرماتے ہیں یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء، اے ابن شبیب، اے فرزند شبیب، ان کنت باکیا، اگر تمہارا کبھی رونے کا دل چاہے، گریہ کرنے کا دل چاہے، فبکے للحسین علیہ السلام، تو تم امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، سید الشہداء کی ذات پر گریہ کرنا، امام حسین پر رونا۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ، کہ انہیں ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، اس طریقے سے قتل کیا گیا، کما یذبح الکبش، جس طریقے سے دمبے کو ذبح کیا جاتا تھا، اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ذبح کیا گیا۔ بعض تاریخ کے مطابق، دستور کے مطابق پہلے ہوتا یہ تھا کہ دمبے کو پشت کی طرف سے، پشت گردن سے ذبح کیا جاتا تھا اور ضرب لگائی جاتی تھی اور مار کے گردن الگ کر دی جاتی تھی، اسی طریقے سے امام حسین کو بھی شہید کیا گیا، اس طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اور پھر آگے فرماتا ہے امام فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، جس طریقے سے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے اس طریقے سے ایک معصوم امام کو ذبح کیا گیا اور انہیں شہید کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا امام نے کہ صرف یہی نہیں، اور پھر وَمَعَهُ، اور امام حسین کے ساتھ قتلوا رجالا، ایسے لوگ شہید کیے گئے لیس لہم نذیر فی الارض، کہ جن کی کوئی شبیہ اور نظیر نہیں تھی روئے زمین پر، ایسے افراد کو شہید کیا گیا۔ آپ جناب علی اکبر کو لے لیجئے، مولا عباس کو لے لیجئے، جناب قاسم کو، یا دوسرے بھی 18 بنی ہاشم ہیں، جتنے بھی ثمانیہ عشرہ رجل آیا ہے روایت میں، امام نے فرمایا یہ سب کے سب ایسے افراد تھے، ایسی ہستیاں تھیں جو تقوی میں، پرہیزگاری میں، عبادت میں، علم میں، سب کے سب ایسے تھے جن کی کوئی مثال نہیں تھی، لاسانی تھے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ان کی عظیم منزلت تھی کہ ائمہ کی منزل تو بعد میں آتی ہے کہ اگر ان کا واسطہ دیا جائے پروردگار کی بارگاہ میں، تب بھی پروردگار کوئی حاجت برطرف نہیں کرے گا۔ ان کی عظمت اتنی زیادہ تھی پروردگار کی بارگاہ میں، اس لیے کہ ان سے بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا۔ ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ یہ بھی امام معصوم کی طریقے سے معصوم تھے، نہیں، لیکن ان کی بھی عظمت پروردگار کی بارگاہ میں بہت ہی عظیم تھی۔ معصومین کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کی عظمت بہت زیادہ تھی، اور اسی لیے افسوس کیا جاتا ہے، ان کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ صرف اس لیے نہیں ہم مصائب بیان کرتے ہیں، ان کی شہادت بیان کرتے ہیں کہ وہ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، نہیں، بلکہ اس لیے بھی بیان کرتے ہیں کیونکہ ایسے افراد دنیا میں موجود ہی نہیں ہے اب جیسے یہ افراد موجود تھے۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو اگر موقع ملے تو ضرور آئے، اور ساتھ میں یاد رہے کہ یہ اربعین حسینی یاد دلاتا ہے باطل کی شکست۔ عاشورہ ہو، اربعین امام حسین ہو، چہلم امام حسین ہو، ہر سال جب عزاداران امام حسین علیہ السلام چہلم برپا کرتے ہیں، عاشورہ برپا کرتے ہیں، تو یزیدیت کی شکست سامنے آتی ہے اور اس کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین نے خود فرمایا، امام حسین قربان جو ہو گئے ہیں، امام حسین کسی اور مقصد کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ آئیے خود سید الشہداء کی زبانی سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے کیوں نکلے تھے۔ امام نے خود فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا،
بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اپنے جد دانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، میں اس لیے باہر نکلا ہوں۔ اور امام کا ہدف بھی یہی ہوتا ہے، مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر مصائب جھیل لیتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ امت سنبھل جائے، امت گمراہی سے نکل آئے۔ آپ دیکھیے خود امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ بھی اگرچہ ان سے خلافت غصب کر لی گئی، لیکن کبھی خلافت کے لیے، خلافت ہاتھ آنے کے لیے کبھی امام نے تلوار نہیں اٹھائی۔ جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے یہی فرمایا کہ اگر آپ مثال بھی سمجھیں، بہترین مثال ہے دی جاتی ہے کہ اگر کسی ماں کا کوئی بچہ ہو اور اس سے چھین لیا جائے اور وہ ماں دیکھ رہی ہو کہ بچہ صحیح اور سالم ہے، تو اس کو یہ اطمینان رہے گا کہ وہ بچہ کم سے کم صحیح سالم تو ہے، اگرچہ دشمن کے ہاتھ میں ہے، اگرچہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ ہلاک ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خلافت مجھ سے غصب کی گئی اور میرا حق چھینا گیا، لیکن صرف فتنے کے ڈر سے میں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اسی طریقے سے سید الشہداء علیہ السلام بھی جب کربلا میں پہنچے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ بتاتی ہے روایت کہ کربلا میں کتنے بعض ایسے تھے جو امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، جو اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، انہیں تختوں پر لایا گیا تھا، اور تختے پر لایا گیا انہیں، اور لانے کے بعد تختے پر لانے کے بعد جب امام حسین کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا، لشکر عمر سعد میں وہ لوگ کھڑے تھے، یزیدی لشکر میں، یزیدی فوج میں شامل تھے، تو ایک مرتبہ سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے یا کسی حرام کو حلال کیا ہے؟ تم آخر میرا خون کیوں بہانا چاہتے ہو؟ مجھ سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے اپنے جد کی دین کو تبدیل کیا ہے، کوئی تغییر کی ہے، کیا کوئی سنت پیغمبر کو بدلا ہے؟ تو ایک مرتبہ جواب آیا، نہیں، آپ نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا، آپ نے کسی حرام کو حلال نہیں کیا ہے، لیکن بغضاً لأبیک، آپ کے باپ سے بغض کی وجہ سے ہم آپ کو شہید کر رہے ہیں اور آپ سے جنگ کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام سے جنگ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ امیر المومنین سے بغض تھا۔ یہ تبلیغ اتنی زیادہ تھی، کیوں اتنا زیادہ امام حسین علیہ السلام کے لوگ دشمن ہو گئے، اور مولا علی علیہ السلام کے دشمن کیوں تھے؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں مدینے سے اور اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، تو زمانہ اتنا پرآشوب ہو گیا تھا کہ معاویہ کا زمانہ ہو یا یزید کا زمانہ ہو، معاویہ نے اتنا زیادہ فساد پھیلا رکھا تھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس قدر بدنام کر رکھا تھا، اتنا زیادہ معاشرے میں اور لوگوں کے ذہن میں مولا علی کے خلاف زہر بھر دیا تھا کہ لوگوں کو یہ تصور ہونے لگا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، مولا علی مسلمان ہی نہیں ہے۔ رات ہوتی تھی اور لوگوں کو خط بھیجتا تھا، لوگوں کے ذریعے سے اس کی چال، اس کی مکاری یہ ہوتی تھی، لوگوں کے ذریعے سے نامہ بھجواتا تھا، اور لوگ جب پڑھتے تھے نامہ، اس میں لکھا ہوتا تھا معاویہ کی طرف سے، اے علی تم خدا کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تم جہنم تو جہنم کا سریعام کیوں انکار کرتے ہو؟ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی ایک چال، یہ مکاری، بھلا یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا مولا علی سے بھی زیادہ کوئی خدا پرست ہوگا؟ کیا امیر المومنین سے زیادہ بھی کوئی زہد اور تقوی رکھنے والا ہے؟ کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی دیندار ہے؟ جو دین کا بانی ہے، جو دین کی حفاظت کرنے والا ہے، جو محافظ دین ہے، جو قرآن کا وارث ہے، اس کے لیے معاویہ اس طریقے سے پیغام بھجواتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں بغض امیر المومنین کی شدت اور نفرت کو زیادہ کرتا تھا۔ یہاں تک کہ صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ جو ممبروں سے اعلان کرتا تھا، ایک سنت قائم کر رکھی تھی اس نے کہ جو بھی ممبر پر جائے وہ امیر المومنین کو سب و شتم کرے اور برا بھلا کرے۔ 1-2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 60-70 سال کا عرصہ گزر گیا
اب سوچئے جب 60-70 سال کا عرصہ گزر جائے، یہ عرصہ کوئی کم تو نہیں ہوتا ہے، یہ مدت کم تو نہیں ہوتی ہے، ایک نسل آ رہی ہے، دوسری نسل جا رہی ہے، جب لوگ سن رہے ہیں کہ امیر المومنین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، خارجی کہا جا رہا ہے، باغی کہا جا رہا ہے، دشمن خدا کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں، بچوں کے ذہن میں وہی بیٹھ جائے گا، اور بڑے ہونے کے بعد وہ لوگ امیر المومنین سے بغاوت کریں گے اور دشمنی کا اظہار کریں گے۔ یہی معاویہ چاہتا تھا، منبر سے اس کے امیر المومنین کو سب و شتم کروانے کا مقصد ہی یہی تھا۔ یہاں تک کہ ملتا ہے کہ لوگ اس وقت گھوڑوں کے سوموں میں جو نال بندی کرواتے تھے اس پر مولا علی کا نام لکھواتے تھے، تاکہ جب گھوڑے دوڑیں، شارع عام پر دوڑیں تو امیر المومنین کے نام کی اہانت ہو، امیر المومنین کا نام ختم ہو جائے۔ یہی چاہتا تھا معاویہ۔ لیکن عزیزان محترم، جب امام حسین علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ اب تو میرے جد کا دین بالکل ہی ختم ہو رہا ہے، یہ تو معاویہ کا زمانہ تھا، کچھ کرتوتیں تھی، آج بہت سے لوگ رضی اللہ معاویہ اور یزید رضی اللہ کہتے ہیں، تو ان کے کارناموں کو پڑھیں، ان کی کرتوتوں کو پڑھیں کہ یزید کون تھا، کیا چاہ رہا تھا۔ بندر باز، شرابی، جواری اور ہر طرح کے فعل قبیح اور فعل بد کو سر عام کرتا تھا اور اپنے آپ کو خلیفہ رسول اللہ کہتا تھا۔ تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا مقصد یزید سے مقابلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ میں قیام نہیں کر رہا ہوں، میں لڑائی نہیں چاہتا ہوں، میں جنگ نہیں چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ امام حسین اگر جنگ کرنا چاہتے تو اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو ساتھ لے کر نہیں جاتے، بلکہ امام حسین طلب اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ اسی لیے لشکر حر جب سامنے آیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں نہ رہوں تو ٹھیک ہے، تم مجھے اجازت دو، میں کسی دوسری جگہ چلا جاؤں، حتیٰ کہ لفظ آیا ہے کہ میں ہند چلا جاؤں، مجھے ہند چلے جانے دو۔ تو اگر جو جنگ کرنا چاہتا تو دوسری جگہ کیوں جانا چاہتا؟ اس سے ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام قیام کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ امام حسین علیہ السلام امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے تھے۔ عزیزان محترم، ہاں عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بے پناہ ثواب ہے، ہر قدم پر ثواب ہے، ہر آنسو بہانے کا ثواب ہے، یہاں تک کہ ہے کہ من بکا، جو روئے او اب کا، یا رلائے او تبا کا، یا اگر اسے رونا نہ آ رہا ہو، آنسو نہیں بہا سکتا ہو، تو رونے جیسی صورت بنائے، کیوں اس پر بھی پروردگار اسے ثواب دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی مگر زیارت کرے، جب وہ زیارت کرے گا تو زیارت میں وہ جملے ملیں گے کہ جو امام حسین کی عظمت اور معرفت کا اندازہ اور پتہ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہے واقعہ ملتا ہے، خاص طور سے زیارت عاشور ہم ہے کہ جو صرف اعمال میں پڑھ لیتے ہیں، روز عاشور آیا، اعمال عاشور کرنا ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام روز عاشور پڑھ لیتے نہیں، بلکہ اس کے لیے تاکید ہوئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہو تو زیارت عاشورہ پڑھیں۔ زیارت عاشورہ کو ہمیشہ کا معمول بنا لینا چاہیے، اور یہ چیز ہمیں امام زمانہ علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہر وہ سیرت جو امام حسین علیہ السلام میں تھی، وہ سیرت ہمیں اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام میں بھی ملتی ہے، اور ہم گریا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ گریا کرنے والے تو امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ مفاتیح الجنان میں یہ واقعہ رقم ہے، شیخ محدث شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ مفاتیح الجنان میں یہ واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ سید احمد رشتی کا واقعہ ہے کہ جب یہ نکلے ہیں زیارت کے لیے اور اپنے قافلے کے ساتھ نکلے ہیں، راستے میں بڑی سردی تھی اور برف باری ہو رہی تھی، راستے میں ایک جگہ قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں۔ بچھڑے کیا، راستے میں بہت سردی ہو رہی تھی، برف باری ہو رہی تھی، ابھی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے کہا کہ چلیے کچھ دیر اور چلیے، لیکن یہ نہیں چل پا رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ کچھ دیر چلے لیکن پھر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، اور جب صبح ہوگی تب یہاں سے چلوں گا۔ لیکن کیونکہ اس وقت یہ خوف ہوتا تھا کہ راستے میں جو چور اچکے ہوتے تھے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، جب کوئی زیارت امام حسین کے لیے یا کوئی قافلہ دیکھتے تھے تو وہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ سید رشتی اب وہیں پر بیٹھ گئے ہیں، برف باری ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایران
کہ وہ موسم اس وقت اور سرد رہا ہوگا، وہ ترک کا راستہ، آذربائیجان کا راستہ، برف باری ہو رہی ہے، اب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب تنہا رہ گئے اور قافلہ چلا گیا تو اب انہیں ڈر کا احساس ہوا اور خوف آنے لگا۔ تو ایک مرتبہ اب کیا کریں، پریشان ہے، دیکھا کہ ایک شخص ہے، ظاہر ہوا اور وہ ایک بیلچے سے درخت سے برف ہٹا رہا ہے اور راستہ بنا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کے قریب آ کہتا ہے کیا ہوا، کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا کہ قافلے والے چلے گئے ہیں اور میں تنہا رہ گیا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں اور وہ لوگ چلے جائیں اور میں اکیلا رہ جاؤں، تنہا رہ جاؤں، میں نہ پہنچ پاؤں۔ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا، آنے والے نے کہا کہ نافلہ پڑھو، نافلہ مقصد تھا کہ نماز شب پڑھو۔ یہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز شب بجا لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ ابھی تک نہیں گئے، ابھی یہیں بیٹھے ہو؟ کہا میں کیسے جاؤں، مجھے راستہ نہیں معلوم ہے، میں نہیں جا سکتا، مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر آنے والے نے کہا کہ تم زیارت جامع کبیرہ پڑھو، زیارت جامع کبیرہ 3 بار، زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ پڑھو۔ حالانکہ یہ زیارت جامع کبیرہ حفظ نہیں تھے اور ان کے ذہن میں نہیں تھی، لیکن اس شخص کے کہنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ذہن میں زیارت جامع کبیرہ موجود ہے، انہوں نے زیارت جامع کبیرہ پڑھی۔ اس کے بعد بھی بیٹھے گریہ فرما رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے کہ ابھی تک نہیں گئے، کہا مجھے راستہ نہیں معلوم ہے، میں گریہ کرنے لگے۔ کہا تم زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ، 3 بار زیارت عاشورہ کی تاکید کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے زیارت عاشورہ پڑھی اور اس کے بعد بھی جب زیارت تمام کر دی، جبکہ زیارت عاشورہ انہیں حفظ نہیں تھی، تو اس کے بعد آنے والے نے اور اس عرب شخص نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے پر سوار کیا، خود ساتھ میں چلنے لگا۔ کچھ ہی دور چلے تھے کہ دیکھا کہ قافلہ ہے دور سے۔ اس شخص نے کہا یہ دیکھو یہ تمہارے ساتھی ہیں جو دور سے نظر آ رہے ہیں، اور جاؤ اپنے قافلے کے ساتھ ملحق ہو جاؤ اور تمہارا قافلہ یہی ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ قافلے والے ہیں تو ایک مرتبہ اس طرف رخ کیا۔ اب جب گھوڑے سے نیچے اترے تو کیا دیکھا، پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو وہ آنے والا شخص موجود نہیں تھا، وہ آنے والا شخص چلا گیا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، ہمارا اور آپ کا زمانے کا امام زمانہ علیہ السلام تھے، جنہوں نے لمحے بھر میں ان کو ان کے ساتھیوں سے ملا دیا، ان کے کاروان سے ملحق کر دیا۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کسی بھی موقع پر جان محترم آپ مولا کو یاد کریے تو ضرور آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، ضرور آپ کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ کسی بھی گرداب میں پھنسے ہو تو آپ بس مولا کو آواز دے کر تو دیکھیے، امام نے فرمایا 3 بار فرمایا زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، اس لیے کہ زیارت عاشورہ وہ ہے جو قبر کی ہولناک منزلوں سے بھی نجات دیتی ہے۔ چھٹے امام کے بعد ایک راوی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے اس پہلی رات سے کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے گا تو میں کیا کروں۔ تو ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زیارت عاشورہ کثرت سے پڑھا کرو، زیارت عاشورہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ پڑھو۔ کہا زیارت، راوی کہتا ہے چاہنے والا مولا زیارت عاشورہ سے بھلا اس کا کیا لینا دینا، زیارت عاشورہ سے کس طریقے سے مجھے نجات مل جائے گی اور کس طریقے سے میرا ڈر دور ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں زیارت عاشورہ جب تم پڑھتے ہو تم آخر میں ایک جملہ پڑھتے ہو، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، اے پروردگار ہمیں عنایت فرما، اللہم اے میرے اللہ ارزقنا ہمیں نصیب فرما، عنایت فرما شفاعت الحسین، حسین کی شفاعت یوم الورود، ورود کے دن، ورود کے وقت اور ورود کے دن پروردگار مجھے امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اور ورود کا وہ وقت یوم الورود جو آیا ہے، امام نے فرمایا یوم الورود کا مطلب یہی ہے کہ جب تم کو قبر میں اتارا جا رہا ہو، قبر میں وارد کیا جا رہا ہو، قبر میں داخل کیا جا رہا ہو، یہ وہی وقت ہے کہ اگر تم زیارت عاشورہ پڑھو گے تو تم قبر کی ہولناک منزل سے اور خوف سے نجات پا جاؤ گے اور تمہیں کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یوم الورود سے یوم قیامت کا بھی مراد لی گئی ہے کہ قبر میں بھی انسان کو امام حسین کی زیارت نجات دیتی ہے اور آخرت میں بھی نجات دیتی ہے۔ اور اس زیارت کی برکت سے اتنی تاکید ہوئی ہے اس کے لیے، کوئی بھی حاجت ہو اگر مسلسل انسان 40 دن پڑھتا ہے تو اس کی حاجت
برتا ہو، اس کی حاجت روا ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے۔ یہ امام حسین کی شان ہے، یہ امام حسین کی عظمت ہے، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ تو آئیے عزیزان محترم اس زمانے کے امام کو بھی پرساد دیتے ہیں کہ جس نے کہا اے میرے جد مظلوم لو اخرتنی الدہور وعاقنی النصر کالمقدور ولم اکن لمن حاربک محاربا ولمن نصب لک العداوۃ مناصبا فلا اندبن علیک صباحا ومساء بدل الدموع دما۔ اے میرے جد بزرگوار، اے میرے مظلوم مولا، اے میرے آقا، اگر میں اس وقت موجود نہیں تھا کہ میں آپ کی نصرت کرتا اور آپ سے جنگ کرنے والوں سے جنگ کرتا، تو میرے آقا، میرے جد بزرگوار، میں اگر اس وقت نہیں تھا کہ آپ کی نصرت کر سکتا، اس وقت آپ کی مدد کر سکتا، تو میرے مولا، میرے جد بزرگوار، میں آپ پر صبح و شام گریا کرتا رہوں گا، اور اگر میرے آنسو خشک ہو جائے تو بدل الدموع دما، تو میں آنسوؤں کے بدلے میں خون گریا کروں گا۔ میرے جد بزرگوار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے امام حسین پر گریا کرنا۔ میرے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے اپنے جد بزرگوار پر گریا کرنا، رونا، اور ہمیں بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اسی طرح چلنا چاہیے جس طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سفارش کی ہے زیارت عاشورہ پڑھنے کی۔ امام زمانہ نے فرمایا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریا کرنے کی۔ یقیناً شب جمعہ یا دوسرے اوقات میں جس طریقے سے تمام زائرین شوق و اشتیاق رکھتے ہیں امام حسین کی زیارت کی، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ضرور اپنے جد کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور زائرین کے لیے دعا فرماتے ہوں گے۔ عزیزان محترم، بس ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آخر میں پروردگار سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے اس مظلوم امام جو پردے غیب میں ہے، پروردگار جلد از جلد اس کا ظہور فرما پروردگار، اور ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ اے پروردگار، ہمیں اس قابل بنا کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ کر کہے کہ یہ میرا ناصر ہے، یہ میرا مددگار ہے۔ امام زمانہ جس وقت حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرے تو پروردگار ہم سب سے پہلے جائیں، سب سے پہلے صف میں کھڑے ہوں اور اپنی گردن کو حاضر کر دے کہ مولا اگر گردن چاہیے تو حاضر ہے، ہمارا سر چاہیے تو حاضر ہے۔ تو عزیزان محترم، بس ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اس جملے کے ساتھ کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلی صدا خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر یہی کہیں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ اے اہل عالم، اے دنیا والوں، جان لو کہ میرے جد حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اے دنیا والو، یہ جان لو میرے جد کو بے لباس چھوڑ دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمارے امام کے ظہور میں قدم بقدم آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس قابل بنائے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔